اور یہ جو آپ اکثر کہتے تھے نا کہ میں انجینئر ہوں اور میں انجینئرنگ کرتا ہوں، میں نے فلاں حدیث کی انجینئرنگ کی تو دیکھو جی یہ میں نے ثابت کر دیا، وہ ثابت کر دیا۔ مرزا صاحب یہ ایک حدیث ہے جو آپ نے بیان کی ہوئی ہے، آپ کی بیان کردہ حدیث کی میں نے تھوڑی سی انجینئرنگ کی ہے، تھوڑا سا اسے کو کھولا ہے، تو اللہ کے فضل و کرم سے 1 درجن کے قریب فضائل معاویہ رضی اللہ عنہ ثابت ہو گئے ہیں آپ کی زبانی۔ تو اللہ رب العزت آپ کو ہدایت عطا فرمائے۔ اب بھی اتنا کچھ بیان کر کے خود اپنی زبانی پھر آپ کہیں کہ میرے نزدیک اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ صحابی تھے اور مسلمان تھے، میرے نزدیک صحابیت اور اسلام لانا ثابت ہوتا ہے بس۔ بلکہ ابھی جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے فرمایا کہ آپ کے ان اصحاب کی وجہ سے اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے بھی فخر فرما رہا ہے۔ فرشتوں نے کہا تھا نا کہ یہ بندے تو قتل و غارت کریں گے، تو انہیں کس لیے پیدا کیا؟ یہ بھی تو بندے ہیں جنہوں نے نبی کی دعوت قبول کر لی۔ تو اس حدیث سے میرے نزدیک حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی یہ فضیلت ثابت ہوتی ہے، ان کی صحابیت اور ان کا اسلام لانا۔ مرزا صاحب یہ باقی ساری چیزیں کدھر چلی گئیں؟ یہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا مصداق ہونا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتوں کا مصداق ہونا کہ اللہ رب العزت میری احادیث سن کر پہنچانے والوں کو تر و تازہ رکھے دنیا آخرت میں، تو یہ کہاں لے گئے آپ؟ یہ فضیلت آپ کو کیوں نظر نہیں آئی کہ اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ حدیث بیان کرتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور کی بھی آپ نے خود بیان کیا کہ یہ صحابی راوی جو ہیں سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ ہیں۔ پھر اسی طرح سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کا جو احترام صحابہ کرام کے دل میں ہے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صاف دل ہیں معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں، اور اسی طرح سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کو ادائے مصطفیٰ سے محبت ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متبع صحابی ہیں، اور پھر اللہ رب العزت کو ان کی ادا اتنی پسند آتی ہے کہ وہی نازل فرماتا ہے، اللہ رب العزت ان کی وجہ سے فرشتوں پر فخر فرماتا ہے، اور اتنی ساری باتیں۔ یہ تھوڑی سی جو ہم نے انجینئرنگ کی ہے، مرزا صاحب آپ کو اللہ تبارک و تعالی ہدایت نصیب فرمائے، اگر آپ غور کریں تو انشاءاللہ یہ بات اتنی مشکل نہیں ہے، سمجھنا بہت آسان ہے، لیکن جب انسان ہٹ درمی پہ اتر آئے، وہ سمجھے کہ میں نے اگر فلاں حق مان لیا تو لوگ کیا کہیں گے۔ روافظ کی ایک بہت بڑی تعداد جو دشمنان صحابہ ہیں وہ آپ کو فالو کرتے ہیں، وہ آپ کی ویڈیوز کو آگے پھیلاتے ہیں اپنے فائدے کے لیے، اہل سنت کے خلاف پیش کرتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اگر آپ نے حق کہہ دیا، حق کہنا شروع کر دیا، وہ سارے پیچھے ہٹ جائیں گے، سارے دشمنان معاویہ جو ہے نا وہ آپ سے ہاتھ جھاڑ جائیں گے۔ ظاہر ہے آپ کی فین فالوئنگ کم ہو جائے گی، آپ کے سبسکرائبرز کم ہو جائیں گے۔ اگر آپ نے حق یہ بتا دیا، یہ ساری چیزیں کیا حق نہیں ہیں؟ اگر نہیں ہیں تو آپ بتائیں نا، اس کی تردید کریں، اور یہ حقیقت میں آپ کی اپنی زبانی اپنی ہی تردید ہوگی، لیکن آپ کریں تو صحیح، یا پھر تسلیم کر لیں، پھر مان لیں، حق کا اعلان کر دیں لوگوں کے سامنے۔ اس کے باوجود آپ یہ لوگوں کے سامنے منفی پراپیگنڈا ہر وقت کرتے رہتے ہیں۔